السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ کلمہ گو مشرکین سے نکاح کے کیا احکامات ہیں، اور اگر ایسا نکاح قائم ہے کہ عورت توحید پر ہے اور شوہر غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے تو کیا کرنا چاہیے شریعت اور حکمت کے تحت؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نکاح درست ہی نہیں ہے کہ عورت توحید پر گامزن ہو اور اس کا شوہر مشرک ہو۔ اگر کسی والد نے یعنی ولی نے اپنی بہن بیٹی کا نکاح زبردستی کروایا ہے تو اس ظالم آدمی کو سمجھایا جائے کہ یہ غلط ہے، اس کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر لڑکی کی رضامندی سے وہ نکاح ہو چکا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ لڑکی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود اگر توحید پر قائم ہے وہ خود شرکیہ کام بالکل نہ کرے، لیکن شوہر کی ساتھ ساتھ اصلاح ضرور کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی ساری زندگی گزار دے اور اس کے ہاں اولادیں بھی پیدا ہوں، یہ سارے معاملات ہوں اور وہ ساری زندگی گزار دے، نہیں، بلکہ وہ اپنی پہلی ترجیح بنائے کہ میں نے اپنے شوہر کی اصلاح ہر ممکن طریقے کے ساتھ کرنی ہے، اور اپنے شوہر کو اس چیز سے باز رکھے کہ آپ نے کوئی شرکیہ کام نہیں کرنا، یعنی لڑکی نے تو کرنا ہی کرنا نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ کو بچائے گی اس چیز سے۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر کہے کہ آج فلاں درگاہ پہ چلتے ہیں، فلاں جگہ پہ چلتے ہیں ماتھا ٹیکنے کے لیے، یا یہ شرکیہ کام، اور بیوی تیار ہو جائے، نہیں، وہاں پر شوہر کی بات بالکل نہیں مانی جائے گی۔ اور بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کو بھی اس کام سے روکے۔ اگر شوہر رکتا ہے تو بہت اچھی بات، نہیں رکتا تو بیوی خلا لے سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ میرا تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہے، کیونکہ مشرک بندے کے ہاں یعنی میں نہیں رہ سکتی، کیونکہ مشرک کی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو مشرک کا ٹھکانہ، اگر انسان شرک کی حالت پہ مر جائے تو اس کا ٹھکانہ بھی ابدی جہنم ہے۔ تو اس لیے ایسے شخص کو اچھے طریقے کے ساتھ یا تو دعوت دی جائے کہ وہ سمجھ جائے، اگر وہ نہیں سمجھتا اور وہ یعنی اس چیز کے اوپر اڑ چکا ہے کہ میں نے ہدایت قبول نہیں کرنی، تو پھر کسی عورت کا اس کے ساتھ رہنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہوگا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔